سال میں کم سے کم 1 یا 2 پروگرام آپ ہمیشہ آپ کے دستور العمل میں ہونے چاہیے، ایک بی بی کی شہادت کے موقع پر اور ایک بی بی کی ولادت کے موقع پر، کہ وہ بہت اہتمام سے ہوں، رسمی طور پر نہیں، کچھ شاعر بلا لیے، کچھ ذاکر بلا لیے اور تذکرہ کر لیا اور ہم خوش ہو لیے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ شاعروں کی عظمت اپنی جگہ، ذاکروں کی عظمت اپنی جگہ، جی جان سے اس طرح تذکرہ کیجئے کہ آپ کی روح بھی بالیدہ ہو، اور جو لوگ واقف نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں، شناسا نہیں ہیں، وہ بھی ذکر سیرت زہرا سے آشنا ہوں، واقف ہوں، شناسا ہوں۔ یہ رسالت ہے آپ کے کاندھوں پر، یہ پیغمبری آپ کو انجام دینی ہے۔ ساری دنیا، اس گلوب پر جتنے انسان ہیں، تمام انسانوں تک آپ کو بتانا ہے، پہنچانا ہے کہ محمد کون تھے، علی کون تھے، زہرا کون تھی، حسن کون تھے، حسین کون تھے، اور اس سلیقے سے پہنچانا ہے جو پہنچانے کے آداب ہوتے ہیں۔ دوستی کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ جو بے ادب دشمنی کرے وہ بھی اہل بیت والا نہیں ہو سکتا۔ دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی اخلاقیات ہوتے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، دشمنی کے بھی اخلاقیات ہوتے ہیں۔ جو دشمنی کی اخلاقیات سے واقف نہیں ہوتے وہ باربرزم کرتے ہیں، کرتے خود ہیں، الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ دشمنی کے بھی اخلاقیات ہیں، دوستی کے بھی اخلاقیات ہیں، موافقت کے بھی آداب ہیں، مخالفت کے بھی آداب ہیں، مناظرے کے آداب ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آداب، یہ ایتھکس ہر چیز کی، یہ اہل بیت نے سکھائی ہے، اور آپ میں سے ہر ایک پہ فرض ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اپنائیں، اختیار کریں۔ اس میں چند باتیں اب کہہ لینے دیجئے، بعد میں تو عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، کوشش کیجئے کہ دنیا میں پہلے ہی سے اختلاف و خلفشار بہت ہے، اس اختلاف و خلفشار میں اضافہ نہ ہو، متحد رہیں، آپ متحد رہیں۔ الگ الگ سینٹرز بنے مگر آپس میں پھر بھی اتحاد رہے۔ الگ سینٹر بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے سینٹروں سے دشمنی کا رشتہ ہو۔ سوچئے گا اس پہ، ہر شخص سوچے، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر منتظم، الگ الگ آپ سینٹر بنائیں۔ کوئی ایک سینٹر اتنا بڑا آپ لندن میں نہیں بنا سکتے کہ جس میں لندن میں پائے جانے والے تمام شیعہ اکٹھا ہو جائیں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ تو بنیں گے تو الگ الگ سینٹر، اور نسلیں بڑھ رہی ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، ہجرتیں بڑھ رہی ہیں، تو ایک سے زیادہ سینٹر بنیں گے۔ اس سلیقے سے بنائیے کہ کسی 2 سینٹر میں فاصلہ اتنا کم نہ ہو کہ دونوں جگہ نماز جمعہ نہ ہو سکے۔ بنائیے، سینٹر بنائیے، مگر یہ ضد نہ کیجئے کہ ہم یہیں پہ بنائیں گے۔ یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے پہلے سے اور یہاں نماز جمعہ ہو رہی ہے، دوسرا بنائیے، شوق سے بنائیے، اتنی دور بنائیے کہ یہاں بھی جمعہ ہو سکے، یہاں بھی جمعہ ہو سکے شرعاً۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، یہ ایک تہذیب ہو، یہ ایک تہذیب ہو۔ آپ ان سے خوش، یہ آپ سے خوش، دونوں کا سینٹر الگ الگ۔ آپ ادھر چلے گئے ڈرائیو کر کے، موقع آ گیا نماز کا، وہاں نماز پڑھ لی، وہ ادھر آ گئے، موقع آ گیا نماز کا، یہاں نماز پڑھ لی، دونوں کی نماز بیک وقت ہو اور صحیح ہو اور درست ہو۔ اس میں کوئی مشکل ہے؟ ہم سینٹر بنانے کو تو منع نہیں کر رہے ہیں، سینٹر بنائیں، 2 نہیں 10 بنائیں، 20 بنائیں، مگر اس سلیقے سے بنائیں کہ مودت کے رشتے نہ ٹوٹ جائیں۔ ہمیں پابند کیا ہے قرآن مجید نے رشتہ مودت کا، مودت کے رشتے۔ قرآن کی مرکزیت کے معنی کیا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا ہے، صرف قرآن رٹنا تھوڑی ہے، رٹنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ رٹنے والوں پر بھروسہ کر کے امام کو آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے۔ قرآن کو ازبر کرنا ہے، لیکن اپنے اندر بھی قرآن کو جلوگر کرنا ہے۔ دل نورانی ہو، ذہن نورانی ہو، آنکھیں نور قرآن سے نورانی ہو، دیکھنے کا انداز قرآنی ہو، سننے کا انداز قرآنی ہو، بولنے کا اسلوب قرآنی ہو، یعنی اس تہذیب میں ڈھلے ہوئے ہوں جو تہذیب قرآن نے سکھائی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔
اب یہاں